اگر آدمی وضو کر کے موزہ پہن لے تو اگر حضر میں ہے، گاؤں میں ہے، اپنے گاؤں میں، سفر میں نہیں ہے، حضر میں، گاؤں میں، تو 24 گھنٹے تک وضو بنانے کے بعد صرف موزے پر مسح کر لے، بس پاؤں دھلنے کی ضرورت نہیں. اور مسافر ہے تو 3 دن 3 رات. سمجھ بات آئی؟ موزے پر مسح کہاں سے کرنا ہے؟ اوپر سے کرنا ہے. جبکہ قیاس اور عقل یہ کہتی ہے کہ جب آدمی چلتا ہے تو گندگی موزے کے نیچے لگتی ہے. تو قیاس کا تقاضا یہ تھا، عقل کا تقاضا یہ تھا کہ مسح موزے کے نیچے ہوتا، لیکن مسح کہاں کرایا جاتا ہے؟ موزے کے اوپر. خلاف قیاس ہے یہ. دلیل دیکھیں، حدیث اس طرح وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلى وقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على ظاہر خفی رواه ابو داؤد فی کتاب الطہارہ. حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الطہارہ کے اندر لائے. خطیب کا کام صرف اتنا ہوتا ہے جی کہ وہ قرآن کی آیت جو اللہ کی بات ہے وہ پیش کر دے اور نبی کی جو بات ہے وہ پیش کر دے، اور کوشش یہ ہو کہ حدیث پوری کی پوری پڑھے. جی اس حدیث پر رک جائیے جو حدیث پر پڑھی. ایک دوسری حدیث دیکھیں، حدیث اس طرح وعن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا فحافظه حتى يبلغه فرب حامل فقہ الى من هو افقه منه ورب حامل فقہ ليس بفقيه رواه ابو داؤد فی کتاب العلم. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائے. حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ اس کو تر و تازہ رکھے جو میری ایک حدیث سنے، سمع منا حدیثا، ایک حدیث کو سنے فحافظه اس کو حفظ کر لے، یاد کر لے اس کو، حتی یبلغه اور یاد کرنے کے بعد اسے لوگوں تک پہنچا دے. یاد کر لے اور لوگوں تک پہنچا دے. ایک حدیث سنے اسے یاد کر لے اور اس کو ویسے ہی پہنچا دے. بعض شارحین حدیث نے کہا ہے کہ حدیث کا ٹکڑا نہیں بیان کرنا چاہیے، حدیث پوری کی پوری بیان کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، اس لیے کہ حدیث میں بول رہا ہوں، میں پہنچا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ اس حدیث سے مسئلے نکال سکتے ہو، مسئلے نکال سکتے. ابھی میں بتاتا ہوں مسئلے کیسے نکالے جاتے ہیں. جی میں نے حدیث بیان کی، لیکن آپ سن کر کے اس حدیث کو مجھ سے زیادہ مسائل کا استخراج کر سکتے، نکال سکتے. فرب حامل فقہ الی من، مجھ سے زیادہ فقیہ ہو سکتا ہے وہ. اسی وجہ سے کہا گیا کہ جب پوری حدیث بیان کرو گے تو مسائل کے نکالنے میں سامنے والے کو جس نے حدیث سنی اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. لہذا اختصار حدیث پر عمل نہ کیا جائے، حدیث پوری کی پوری بیان کی جائے تاکہ وہ مسئلوں کا استخراج کر سکے. جی اب اس حدیث پر آ جائے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد رائے کے اوپر ہوتی، عقل کے اوپر ہوتی تو موزے پر مسح نیچے سے کیا جاتا، اوپر سے نہیں. اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہے ہیں. وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے موزے کے اوپر مسح کرتے تھے، موزے کے اوپر مسح کرتے تھے. جبکہ قیاس کا تقاضا کیا ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ یہ مسح موزے کے نیچے سے ہونا چاہیے. تو سمینا واتانا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب درء تعارض العقل والنقل، اس کتاب کو پڑھنے کے لیے کم سے کم مبادئ فلسفہ کا جاننا ضروری ہے. فلسفے کے مبادئ پوری فلسفیانہ انداز میں، اور تقریباً 19 دلائل سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ثابت کیا ہے کہ نقل عقل پر مقدم ہے. اس لیے کہ عقل معصوم نہیں ہے، نقل معصوم ہے. اس لیے کہ اللہ نقل کو بھیجتا ہے، عقل غلطی کرتی ہے، عقل 12 غلطی کرتی ہے. عقل کا کام یہ غلطی کرنا. جی اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبروں کو بھیجا، اپنی کتابیں اتاری، اس لیے کہ عقل صحیح فیصلہ کرنے پر قادر نہیں ہے، غلطی کر سکتی ہے.
لہذا عقل کی ناک میں نکیل ڈالنے کے لیے وہی نازل کی گئی، پیغمبر کتاب بھیجے، ضرورت، اس لیے کہ عقل چراغ تو ہے، تھوڑی دور تک یہ روشنی دیتا ہے مگر منزل نہیں ہے۔ اقبال نے بہت اچھا کہا ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی عقل کے اوپر مکمل بھروسہ نہ کرے، بلکہ اسے چاہیے کہ نقل کے اوپر بھروسہ کرے، اس لیے کہ نقل معصوم ہوتی ہے۔ ہماری سمجھ کیا قصور ہے کہ ہم اس کی گہرائی تک نہیں جا رہے کہ اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے۔ وہ عقل کا دائرہ کار ہے، تو ہمیں اس بات پر عمل کرنا ہے جو نقل سے ثابت ہے۔ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث دیکھیں، حدیث اس طرح، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ اذ خلعنا علیہ فوضعہما عن یسارہ فلما رأى القوم ذلك القوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعاليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذى وقال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن فيها قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما رواه أبو داود فی کتاب الصلاۃ۔ پوری حدیث کا مطلب یہ ہوا، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے ہیں، اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتارے اور بائیں سائڈ پر رکھ دیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے، چپل پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ جی ایک مسئلہ معلوم ہوا، اس لیے کہ صحابہ بھی اکثر جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پیروں میں جوتے تھے۔ اچانک نماز ہی کی حالت میں آپ نے اپنے جوتے اتارے اور بائیں سائڈ میں رکھ دیے۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے اپنے جوتے اتار کر بائیں سائڈ میں رکھ لیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم فرمائی، دیکھا کہ سارے لوگوں نے اپنے جوتے اتار دیے۔ آپ نے پوچھا ما حملکم علی القائکم نعالکم، ارے بھائی تم لوگوں نے جوتے کیوں اتار دیے؟ دیکھو کتنا سادہ سا، کتنا پیارا جواب ہے، اللہ اکبر، کتنے سادے سے صحابہ کرام۔ آپ نے پوچھا تم نے جوتے کیوں اتارے؟ بڑا پیارا جواب دیا، رأیناک القیت نعالک فالقینا نعالنا، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا، ہم نے جوتے اتار دیے۔ سمعنا واطعنا، یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا جو خطاب ملا ہے ایسے نہیں ملا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جاؤ، اللہ سے نہیں۔ اور ایک بات سنو، ایک ہے رب سے راضی ہو جانا آپ کا، اور ایک ہے رب کا راضی ہو جانا آپ سے، دونوں باتیں کہیں۔ رضی اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ جن سے راضی، پوری جماعت کے لیے، صحابہ کرام کی پوری جماعت کے لیے۔ اور میں کہوں کہ انبیاء کرام کے بعد اس روئے زمین پر ایسے انسان نہیں دیکھے گئے صحابہ کرام جیسے، بڑے عجیب و غریب لوگ تھے، بہت عجیب و غریب لوگ تھے۔ اور عورتیں بھی ایسی ہی تھیں۔ ابھی اس حدیث پر رکے رہو، اس حدیث پر رکے رہو ابھی جو ابو داؤد کی روایت ہے۔ چلیے ایک دوسری حدیث پڑھتے ہیں۔ مرد بھی ویسے ہی تھے، عورتیں بھی ویسے ہی تھیں۔ حدیث اس طرح، وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال
جاءت امرأۃ سعد بن الربیع بابنتیہ من سعد الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ہاتانی ابنتا سعد بن الربیع قتل ابوہما معک یوم احد شہیدا وان عمہما اخذ مالہما فلم یدع لہما مالا ولا تنکحان الا ولہما مال قال یقضی اللہ فی ذلک فنزلت آیت المیراث فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى عمہما فقال آتے ابنت سعد الثلثین و آتے امہما الثمن وما بقی فهو لک رواہ الترمذی فی کتاب الفرائض. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الفرائض کے اندر لائیں, پوری حدیث پڑھ دی. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک صحابیہ ہے سعد ابن ربی کی بیوی. سعد ابن ربی شہید ہو گئے تھے میدان احد میں. اللہ اکبر. ان کے پاس جب لوگ پہنچے تو تڑپ رہے تھے. وہ تڑپ رہے تھے, تلواریں لگی تھی, تیر لگے تھے, پورا جسم زخموں سے چور تھا, جان نکلنے کے قریب تھی. کچھ صحابہ پہنچے, کہا کہ کیا حال ہے؟ وہ اپنا حال نہیں بتا رہے, کہہ رہے ہیں نبی کیسے ہیں, اس لیے کہ شور یہ ہوا تھا کہ نبی قتل کر دیے گئے ہیں. وہ نبی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ میرا نبی کیسا ہے وہ بتاؤ. کہا کہ زندہ ہیں, کچھ نہیں ہوا. کہا اگر تم میں سے ایک آنکھ بھی پھڑکتی رہی, ایک آدمی بھی زندہ رہا اور نبی کو کچھ ہو گیا تو میں اس کا گریبان قیامت کے دن پکڑ لوں گا. اللہ کیا محبت ہے, کیا محبت. آدمی دنیا سے جا رہا ہے, فکر اپنی جان کی نہیں ہے, فکر نبی کی جان کی ہے کہ نبی زندہ ہے یا نہیں. اور جب پتا چلا کہ نبی زندہ ہے, انہیں کچھ نہیں ہوا, تو انہوں نے کہا کہ میں بولتا ہوں اگر ایک آنکھ بھی پھڑکتی رہی, ایک آدمی بھی زندہ رہا اور نبی کو کچھ ہو گیا تو میں گریبان پکڑوں گا اس کا. تمہاری لاشوں پر سے گزر کر کوئی نبی تک جانا چاہیے, ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے. کیسے انسان تھے وہ لوگ, حیرت ہوتی ہے. ایک آدمی بھی زندہ رہا تو گریبان پکڑوں گا کہ اللہ کے سامنے. نبی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. ایک ایک آدمی اپنی جان دے. جب سارے لوگ مر جاؤ اس کے بعد نبی تک پہنچے وہ. ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے نبی تک پہنچنے کے لیے. محبت دیکھ رہے ہو, یہ محبت ہے, تب اتنا بلند مقام ملا. ہم لوگ تو کہیں لگتے نہیں. کیسے ہم لوگ الٹے ٹیڑھے میڑے, اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی, نہ نماز درست ہے نہ روزے درست ہے, کوئی عمل درست نہیں. کیسے ہو تم لوگ بے غیرت و بے شرم بے حیا قسم کے لوگ. صحابہ کرام, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, محبت دیکھو نبی کے تئیں. اور ایک بات بولوں, بہت غور سے سنو. لشہادتی ان محمد رسول اللہ ستۃ شروط. آدمی جب کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, تو شہادتی ان محمد رسول اللہ کے لیے 6 شرطیں. There are 6 conditions to say that. اس کو بولنے کے لیے 6 شرطیں ضروری ہیں. 6 شرطیں ضروری ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ اعتراف رسالتہ بالقلب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف کرنا دل سے. واعتراف رسالتہ باللسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گئے ہو کونو ٹائم ہوا بیٹے جی. تو پہلی شرط یہ ہے اعتراف رسالتہ بالقلب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریر ہو رہی ہے, یہ سب سوالات دوسروں سے کرو جی.
پہلے پڑھو اس کے بعد سب سوالات کرو. ایسے ایسے سوالات تو خود حل کر سکتے ہو تم لوگ. چھ شرطیں ہیں لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے کے لیے. ایک تو اعتراف رسالتی بالقلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا. جب آپ بولتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو اس بات کا اعتراف ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف میں دل سے کر رہا ہوں. ایک اعتراف رسالتی بالقلب، اور اعتراف رسالتی بالنطق اے باللسان، زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف، دل سے اعتراف، زبان سے اعتراف. اور تیسرے والمتابعۃ لہ فی العمل، عمل میں آپ کی متابعت ضروری ہے. جیسے نبی نے فرمایا ہے ویسے کر. نماز جس طرح پڑھی ویسے پڑھنا، روزہ جس طرح رکھنا ویسے رکھنا، حج جس طرح کیا اس طرح سے کرنا، جیسے ویسے کرنا. اور وہی نماز بھی مطلوب ہے. چلیے اس کی تائید میں والمتابعۃ لہ فی العمل. ٹائم کتنا ہوا؟ نماز پڑھ رہی ہے کتنا ٹائم ہے؟ 3 بج کے 2 منٹ. شاید کبھی بیٹھنا ہے، شاید کبھی بیٹھا ختم کر دیتے ہیں. نہیں مجھے ٹائم بھی ہے کیا میرے کو جی. ہاں تو 6 شرطیں ہیں. ایک تو دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف کرے، ایک پہلی شرط، فرسٹ کنڈیشن. اور دوسری زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف کرے، 2. اور تیسرے عمل میں آپ کی مطابقت کرے، جیسا عمل آپ نے کیا ویسا کرے. اور چوتھے تصدیقہ فی کل ما اخبر بہ، اللہ کے رسول نے جتنی باتیں بتائی ہیں چپ چاپ بلا کسی پس و پیش کے، بلا تردد کو اس کی تصدیق کرے. میں معراج گیا تھا اور رات کے ایک حصے میں زمین سے آسمان تک گیا، اور وہاں بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمان گیا، آسمان سے ادھر آیا، ادھر سے ادھر آیا. اتنی دیر میں گیا بھی اور آیا بھی. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن ہم کو ماننا ہے. تصدیقہ فی کل ما اخبر بہ، رسول جو بولے آپ کی ہر بات کی تصدیق ضروری ہے. یہ چوتھی شرط ہے. اور 5ویں شرط ہے کہ محبتہ اشد من محبت النفس والمال والولد والوالد والناس اجمعین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے اپنی جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، بیٹی سے زیادہ، باپ سے زیادہ، دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ. یہ 5ویں شرط ہے. اور 6ٹھی شرط تقدیم قولہ علی قول کل احد، آپ کی بات کو تمام لوگوں کی باتوں پر مقدم کیا جائے. اگر آپ کی بات آ جائے تو پھر کسی امام کی بات نہیں لینی ہے، کسی شخصیت کی بات نہیں لینی ہے. یہی مطلب ہے اس کا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو. جی آگے نہیں بڑھو. یہ 6 شرطیں اگر پائی جائیں تو سمجھو آپ جو کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تب گواہی صحیح ہوگی، تب گواہی مانی جائے گی. آپ ان 6 شرطوں میں سے کوئی ایک بھی شرط مفقود نہیں ہونی چاہیے. اچھا اب آئیے اس حدیث کو جو ہم نے چھوڑ دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اچانک آپ نے نماز کی حالت میں جوتے اتار دیے. تو صحابہ کرام جو پیچھے تھے جوتے پہن کے نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی تو پوچھا کہ میں نے جوتے اتارے تھے، تم لوگوں نے جوتے کیوں اتارے؟ انہوں نے بڑا سادہ سا بڑا پیارا سا جواب دیا، اے اللہ کے رسول رأیناک القیت نعلیک فالقینا نعالنا، آپ کو جوتے اتارتے دیکھا ہم نے جوتے اتار دیے. اچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بھائی میں نماز پڑھا رہا تھا تو جبریل آئے اور کہا کہ تمہارے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے. پتہ یہ چلا کہ کپڑے میں اگر گندگی لگی ہوئی اور نماز میں معلوم ہو جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. کپڑا پہن کر کے پھر سے آؤ. جوتے میں اگر گندگی لگی ہوئی ہے، اب کپڑا پہنے ہوئے تو کپڑا تو نہیں نکال سکتا، جوتا نکال سکتا ہے، جوتا نکال سکتا ہے. جی تو جوتا نکال دے.
تو جبریل نے آ کر کے بتایا کہ آپ کے پیروں میں گندگی لگی ہوئی. اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. اس لیے کہ اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ وہ جوتا پہن کر کے کیوں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھاتے؟ جس جوتے کر کے گندگی لگی ہوئی ہے، جوتے میں گندگی لگی ہو تو نماز نہیں ہوتی. اور اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ جب کوئی مسجد میں آئے، اب مسجد جوتے پہن کا مطلب یہ ہے کہ بھئی قالین والین بچھا ہوا ہے مسجد کے اندر، سب انتظامات ہیں. اب آدمی آئے اور بوٹ پہن کر کے اور گندگی کرتا ہوا قالینوں کے اوپر چلا جائے تو اس نے جیسے